اس تحریر میں موجود ہے۔ تو پوری تحریر پورا جو عنوان ہے وہ کیا ہے؟ اسلام کی نشأت ثانیہ، کرنے کا اصل کام، کرنے کا اصل کام۔ تو یہ اصل پر بھی زور دیجیے، یعنی کوئی کام تو ہو رہا ہے وہ اصل نہیں ہے، اصل کام کرنے کا کوئی اور ہے۔ اور نشأت ثانیہ، اس کو ہمارے بعض لوگ نشاط ثانیہ بھی لکھتے ہیں، میں نے دیکھا ہے بعض لوگ لکھتے ہیں کئی گروپس میں، تو پڑھتا ہوں تو بڑا یعنی ان کے وہ کیا کہنا چاہیے، ذوق پر بڑی خوشی ہوتی ہے کہ کتنا نشاط امیز ہے یہ خیال ہے اسلام کی نشاط ثانیہ کا۔ تو نشاط جو ہے وہ یہ نہیں ہے، یہ نشأہ ہے، اور نون شین حمزہ اس کا مادہ ہے، اور یہ کسی شے کے جیسے ہوتا ہے نا، کسی کو اٹھانا، یعنی کوئی بیٹھی ہوئی چیز ہے اسے کھڑا کرنا۔ تو اسلام کی نشأت ثانیہ، ایک نشأت پہلے ہوئی تھی اس کی، اور قرآن مجید میں آتا ہے نا جی، افرأیتم النار التی تورون، وہ آگ تم نے دیکھی ہے جو تم جلاتے ہو، اانتم انشأتم شجرتها ام نحن المنشئون، اس کا درخت تم نے اٹھایا ہے جوان کے، یا ہم ہیں اس کے اٹھانے والے؟ اب نشہ کا سامنے مطلب سامنے آیا نا، تو وہ نشاط نہیں ہے، نشہ ہے۔ تو نون شین حمزہ، اور پھر یہ اس کو جو ہے نا آگے تائے تانیث لگ کے، تو اس کو نشأت ثانیہ، وہ حمزہ تو اکیلے کھڑی نہیں ہو سکتی، تو اس کے لیے الف کا کھونٹا ٹھوکنا پڑا شین کے بعد، تو اس کے اوپر حمزہ کو بٹھانا پڑا، تو یہ یوں لکھا جاتا ہے، نون شین حمزہ لکھنے کے لیے پھر الف ڈالا، اس کے اوپر حمزہ آ گئی، تو یہ نشأ، اور پھر وہ گول تا آ گئی، تو نشأت ثانیہ سیکنڈ۔ دوسری، پہلی کب ہوئی تھی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ ہوئی تھی۔ اور یہ دوسری کیوں بھائی؟ اسلام نے تو بڑے عروج و زوال دیکھے ہیں، یہ امیوں کا دور ہے، یہ عباسیوں کا دور ہے، یہ عثمانیوں کا دور ہے، اور پھر یہ ادھر جناب مغل ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا ہے، تو 8ویں پاکستان ہے۔ تو یہ نشأت ثانیہ کیوں کہا؟ یہ تو نشأت اٹھاریہ کہنا چاہیے تھا۔ ہاں جی، اس میں مسلمانوں کا عروج ہوا ہے، اسلام کا نہیں۔ اسلام جو ابھرا تھا پہلی مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ابھرا، پھر آہستہ آہستہ زوال سے دوچار ہوتے 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 یہ 1000 سال تک اس نے باٹم ٹچ کر لی، اسلام نے، مسلمانوں نے نہیں کی۔ مسلمان ابھی پورے زور پر تھے جب اسلام بالکل باٹم ٹچ کر چکا تھا، اور یہ اکبر کا دور ہے۔ اور وہاں سے نشأت ثانیہ کے عمل کا آغاز بھی ہے۔ ظاہر ہے جب بندہ باٹم ٹچ کر لیتا ہے تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ پھر وہ نیوٹن کا 3rd لا جو ہے نا وہ وہاں پہ پھر جتنے زور سے جا کے باٹم سے ٹکراتا ہے اتنے ہی زور سے اٹھتا ہے۔ تو چونکہ آہستہ آہستہ جا کے لگا تھا تو اس لیے اٹھ بھی آہستہ آہستہ رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اگر زور سے لگا ہوتا تو اٹھتا بھی زور سے، تو یہ لگا جا کے بڑے آہستگی سے کے ساتھ تھا، تو اب اٹھ بھی آہستہ آہستہ رہا ہے۔ تو یہ نشأت ثانیہ، اس کی ایک اور جو ہے نا وہ ڈاکٹر صاحب، چونکہ یہ میں تفصیل سے آپ کے سامنے رکھوں گا یہ ساری چیزیں، تاکہ پورا اس کا ہم فائدہ اٹھائیں۔ یہ جو اسلام کا پہلی جو نشأت ہوئی، نشأت اولا، اس کے لیے ڈاکٹر صاحب کا خیال یہ تھا کہ جو سورہ مدثر میں دوسرا رکوع جو شروع ہوتا ہے نا، تو یہ اب دیکھیں کیا ہے، پہلی بات کیا ہے، کلا والقمر، یعنی اس سے پہلے یہ جو سارا سلسلہ تھا نا ہدایت کا، آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، تو یہ چاند کی روشنی کی مانند تھا۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام کے بعد آ کے وقفہ آ گیا، فترت وحی کا دور آ گیا، اس دور میں کوئی نبی نہیں آیا، تو گویا یہ رات آ گئی۔ تو واللیل اذ ادبر، اب رات جا رہی ہے، منہ موڑ رہی ہے۔ وہ رات جو پڑ گئی تھی نا، اس چاند کے بعد جو اندھیرا آ گیا تھا، اب وہ اندھیرا چھٹ رہا ہے۔ وَالصُّبْحِ اِذَا أَسْفَرَ، اب صبح نو طلوع، یہ صبح طلوع، یہ اب چاند والی روشنی نہیں ہوگی، اب سورج والی روشنی آئے گی۔ تو جو نشأت اولا ہوئی تھی یہ کون سی روشنی تھی؟ سورج کی روشنی تھی۔ اِنَّهَا لَإِحْدَى الْكُبَرِ، یہ تاریخ انسانی کا بہت بڑا واقعہ ہے۔ لمن شاء ان یتقدم او یتاخر، اب جو چاہے اس کی طرف پیش قدمی کرے، جو چاہے اس سے منہ موڑے۔ تو یہ تو نشأت اولا کی شان ہے کہ یہ سراج منیرہ آ گئے نا محمد رسول اللہ، تو پھر یہ صبح طلوع ہو گئی۔ اب آپ ایک نقشہ اور ہے جو سورہ انشقاق میں کھینچا گیا ہے،
फला उक़्सिमु बिश्शफ़क़ वल्लैलि वमा वसक़ वल कमर इज़्ज़त तसक़ लतरकबुन्ना तबक़न अन तबक़। क्या हुआ जी? अब वो जो सूरज जब रात शाम को ढलता है तो शफक होती है ना, तो गोया अब शफक हुजूर वो सूरज चढ़ा, बुलंदी को पहुंचा निस्फ़ुन नहार पे, फिर उस पे आहिस्ता आहिस्ता जवाल आया, शफक रह गई। तो ये जो हमारे मुसलमानों का दौर जो रह गया था जिसमें, उसमें इस्लाम बस वो शाम के धुंधलके की मानद रह गया था, इवनिंग ट्वाइलाइट्स थी, शफक थी। जब अंग्रेज आ गया अब रात आ गई। फला उक़्सिमु बिश्शफ़क़ वल्लैलि इज़ा वसक़, जब उसने अपने अंदर सब लपेट लिया, अब कोई रोशनी बाकी नहीं रही, अंधेरा छा गया। वल कमर इज़्ज़त तसक़, लेकिन ये कि अब कोई कहीं टिमटिमाती जो चांद है ना, वो आहिस्ता आहिस्ता, चूंकि चांद को एकदम नहीं चढ़ता, चांद वो 14 दिन लगाता है चढ़ते चढ़ते। सूरज तो जो आया एकदम चढ़ा, रोशनी रोशनी हो गई, चांद चढ़ते वो 14वीं का बनते बनते 14 दिन लगाता है। तो ये जो दूसरे वाला उरूज होगा ना, लतरकबुन्ना तबक़न अन तबक़, ये तबक ब तबक होगा। तो ये नशत सानिया और नशत ऊला का ये फर्क ज़हन में रखें, ठीक है ना, ये बहुत अहम है। तो ये एक चीज थी मैंने चाहा, ये डॉक्टर साहब ने यहां नहीं बयान की हुई, ये कहीं और बयान की हुई हैं चीजें। इस पे पूरी 1.5-2 घंटे की तकरीर है डॉक्टर साहब की, मैंने तो जल्दी से बता दिया।